ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. برادران اسلام، محترم بزرگوں، خلفائے راشدین کی سیرت کے ایک عرصے تک جھلکیاں سننے کے بعد ہمارے لیے ایک اور مفید تر سلسلہ آج کے اس درس سے انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے اہل ایمان کو ندائے رحمان. اہل ایمان کو ندائے رحمان یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والے بندوں کو قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی پکارا گیا ہے، ان پکاروں پر ہم غور کریں. یعنی دوسرے الفاظ میں سورہ بقرہ سے لے کر قرآن کی آخری سورت سورہ ناس، اس کے مابین جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. تو اللہ نے جب اپنے بندوں کو پکارا ہے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی اہم ترین بات ہے ان بندوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اور ان کی کامیابی و نجات کے لیے. اور یہ پکار ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن کے اندر 90 مرتبہ یعنی 90 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا سمعت اللہ تعالی یقول یا ایھا الذین آمنوا، جب تم اللہ تعالی کو سنو کہ اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فارعها سمعک، تو تمہارے کان کو اس کی طرف لگا دو. جب تم یہ دیکھو کہ اللہ اہل ایمان کو پکار رہا ہے تو اپنے کان کو اس طرف لگا دو. فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ، اس لیے کہ اللہ جب اہل ایمان کو پکارتا ہے تو پھر وہاں پر یا تو کوئی بھلی بات ہوتی ہے جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں، یا کوئی بری بات وہاں پر ہوگی جس سے اللہ روک رہے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی حکم وہاں پر ہوگا. اس لیے ایمان والوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تمہیں پکارے کہ اے ایمان والو، تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس کی طرف اپنے کان کو لگا دو اور اس بات کو غور سے سنو جو اللہ تمہیں بتلانا چاہ رہے ہیں، جس بات کا حکم دے رہے ہیں یا جس بات سے منع کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی پہلی پکار جو اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے اس کو شروع کریں، اس بات پر غور کرنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایمان کے حوالے سے کیوں پکارا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور پھر اللہ اس پکار کے بعد کوئی حکم دیتے ہیں، اور پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ کہیں قرآن میں آپ یا ایھا الذین اسلموا، اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو، یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں جو جنہوں نے نفاق کو اختیار کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اطاعت قبول کی ہے، اللہ نے ان صیغوں سے اپنے بندوں کو نہیں پکارا۔ ان مختلف جگہوں پر جو تقریباً 90 جگہیں ہیں، ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کے حوالے سے بندے کو پکارا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا اس پر غور کریں۔ دراصل انسان اگر اس بات پر غور کرے تو کچھ حقائق اس کے سامنے اس سلسلے میں واضح ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان دراصل بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ ایمان کے بغیر چاہے عمل کتنا ہی بہتر اور اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کثیر مقدار میں، کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے اعمال کو بتلاتے ہوئے سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے عمل، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ سراب، جس طرح ایک سراب ہے صحرا کے اندر، سراب اس کو کہا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت کی چمک صحرا کے اندر دور سے پیاسے کو پانی کے مانند نظر آتی۔ یہ سراب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس پانی کی تلاش میں پیاسا مسافر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے لیکن اس کو پانی کہیں نہیں ملتا۔ جس پانی کو وہ سمجھ رہا تھا، جس چیز کو پانی سمجھ رہا تھا، جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر ریت کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی مثال ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن وہ عمل بڑے اچھے کر رہے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بدلہ ان کو ملے گا، جنتیں ملیں گی،
ان کو بہت کچھ اللہ کے پاس حاصل ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا خواب ہے، یہ اس مسافر کی حالت ہے ان کی جو سراب کو پانی سمجھ رہا ہے، لیکن جب اس پانی کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کا یہ عمل بھی جو بغیر ایمان کے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ بلکہ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم کچھ بھی وزن نہیں کریں گے ان کے اعمال کا۔ اور تیسری آیت میں سورہ فرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ان کے ان اعمال کو جن کی بنیاد ایمان نہیں تھی، ان اعمال کو ہم ایک پھونک میں اڑا دیں گے، کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والوں کے صفات بتلاتے ہوئے یا ان کے بارے میں بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کا عمل بہت ہی زیادہ ہوگا، ہم اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے، اور ایسا عمل کہ عمل کر کر کے تھک گئے، اپنے آپ کو تھکا دیا، عمل میں بہت ہی آگے، لیکن بنیاد وہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ایمان نہیں ہے، تو پھر فرمایا تصلی نارا حامیہ، تو ایسے لوگ، ایسے عمل کرنے والے جن کا عمل بہت ہی زیادہ ہے، کہاں پہنچیں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں پہنچیں گے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین آتے تھے، اور منافق کون ہے؟ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرے، اسلام کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، مومن کہے، لیکن در حقیقت اس کا دل ایمان سے خالی ہو، اس کا دل کفر پر ہو۔ نافقہ کا مطلب ظاہر یہ کرنا اور باطن میں کوئی اور بات چھپانا، جو دل میں ہو اس کو ظاہر نہ کرنا، اسی کو کہا گیا نفاق۔ تو یہ منافقین جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے تو یہ کیا اقرار کرتے؟ قرآن کہتا ہے سورہ منافقین کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ منافقین گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی؟ کہ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، آپ کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی تو یہ منافقین دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کے برخلاف ان کے سلسلے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ان کی ایمان کی نفی کی، ان کے اس قول کو قبول نہیں کیا، بظاہر ان کے اس اسلام لانے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں، اسی وجہ سے ان کا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا، نہ ان کی نمازیں، نہ ان کے روزے، نہ ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں نکلنا، نہ ان کا صدقہ و خیرات، نہ ان کا اسلام کے لیے جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی، سب کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ اور ان منافقین کو اللہ نے جو وعید سنائی وہ بڑی ہی خطرناک وعید کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے،
سب سے زیادہ عذاب انہیں ہوگا جہاں سے آگ بھڑکائی جائے گی. ان کے اس نفاق کی وجہ سے، یعنی دوسرے معنوں میں ان کے دل ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے. کچھ بدو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، قبائل پر قبائل مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد کچھ قبیلے والے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ سے ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی اور یقیناً اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. تو لہذا قبل اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہم پر چڑھائی کریں، ہم ان کے پاس پہنچ کے اپنے آپ کو مطیع بنا دیں، سرنڈر ہو جائیں. حالانکہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا ان کی. اب اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے ان کی اس حالت کو سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا. یہ بدو لوگ اے اللہ کے رسول آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی اس بات کو نقل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے ظاہری اطاعت قبول کر لی، ظاہری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہو. تو میرے دوستو، ایمان کے بغیر یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالی پر صحیح عقیدہ اگر انسان کا نہ ہو تو اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک اہم ترین قاعدہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے پیش کیا، جو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو عمل کی قبولیت کے لیے بطور قاعدہ جو بات رکھی ہے، وہ یہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف آپ کی طرف ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، اس دنیا میں آ چکے ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے، یہ پیغام ہم نے دیا ہے ان کو بھی، اور وہی پیغام ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں. وہ کیا پیغام ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایمان کے اندر اگر آپ سے بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی، صحیح عقیدے کے اندر اگر آپ سے بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا جو صحیح عقیدے کو ملوث کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم آپ کا تمام عمل ضائع کر دیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. خسارہ جو جہنم کی شکل میں ہوگا وہ خسارہ تمہیں نصیب ہوگا. یہ پیغام کس کی طرف؟ انبیاء کی طرف، امام الرسل کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے رسول تو شرک کرنے سے دور ہے، تو یہ پیغام در حقیقت کسے؟ اس رسول کے جو پیرو ہیں، جو امتی ہیں، انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس رسول کے ذریعے سے کہ عدم ایمان یا کہ ایمان کے اندر گڑبڑ، ایمان کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ شرک، توحید کے ساتھ شرک، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ہر عمل کو ضائع کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر ایمان والوں کو پکار کر کہا کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، اس لیے اگر تمہارا ایمان اگر صحیح ہے تو پھر یہ آگے عمل کرنا تمہارے لیے مفید ہے، ورنہ پھر تمہارا ایمان اگر نہ ہو یا اس ایمان کے ساتھ شرک ہو تو پھر تمہارا عمل ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ ایمان اگر نہ ہو دل کے اندر تو پھر کسی بھی حکم کو بجا لانا یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، اس سے رکنا انسان کے لیے دشوار ہے جب تک دل کے اندر ایمان نہ ہو۔